ایکسپینڈ کریں گے تو جب آپ مضبوط ہوں گے، کیونکہ یہ یوجیز لیڈ کریں گے، یہ ٹیم لیڈر ہوگی باقی جگہوں کی یوجیز کے لیے، تو آپ پہلے مثال بنیے اور بعد میں باقی کام جو ہے وہ کریں، تاکہ ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ نظریاتی بنیادوں پہ، ایڈیالوجیکل بنیادوں پہ، ایکیڈیمک بنیادوں پہ جو ہے وہ مضبوط ہو، اور ہم ہر ایشو کے اوپر جو ہے ہمارا یوجے کا پریزیڈنٹ سیکرٹری جنرل اس قابل ہو کہ وہ واضح طور پہ اپنا نقطۂ نظر جو ہے وہ بیان کر سکے۔ تو تنظیم کی مضبوطی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج اگر آپ جائیں گے جب پی ڈی ایم سے تو اپنے یہاں جا کے کتھارسس کریں اور تنظیم کو بنیادوں پہ، مضبوط بنیادوں پہ جو ہے وہ استعمال کریں۔ بہت شکریہ سر۔ ایک منٹ، 3 بڑی باتیں سامنے آ گئی: کتاب، اسٹرانگ سیکریٹریٹ اینڈ سیلف اکاؤنٹیبلٹی یا کرٹیسزم، یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ 3 دنوں سے اب تھوڑا سا انٹرنیشنل ایکسپیرینس پہ لیتے ہیں۔ پاکستان یو کے پریس کلب کے صدر ارشد اختیار صاحب 3 دنوں سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا ان سے بھی پوچھتے کہ یہ بھی تھوڑا سا ایز آبزرور یہاں بیٹھے، تو اس سے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی بتائیں کہ آپ لوگ کیسے جرنلسٹوں کو وہ ہینڈل کرتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہے۔ سر آپ بھی کچھ بولنا چاہتے تو۔ بہت شکریہ سر۔ دراصل ہم تو وہاں پہ پاکستانی اداروں کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں، وہاں کی این یو جے کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں۔ تقریباً جو ہمارے پاکستان پریس کلب کے جو ممبران ہیں ان کی 80% جو تعداد ہے وہ وہاں کے نیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اتنے عرصے سے ہم پاکستان فیڈرل یونیورسٹیز کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، زیادہ ایکسپیرینس تو ہم آپ لوگوں سے ہی لیتے ہیں، یہاں سے سیکھتے ہیں۔ ہم تو مظہر عباس صاحب ہو گئے، زیدی صاحب ہو گئے، اپنا کوئٹہ سے ہو گئے دوست، ان سب سے جو سیکھنے کا ہمیں موقع ملا ہے، وہاں پر ہم زیادہ تر تو یہی ایکسپیرینس ہم وہاں پہ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں آ کے ہمیں جو سیکھتے ہیں، جو وہاں پہ ہماری یونین ہے، یقین جانیے کہ ہم اسی کے بیس پہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ جبکہ مظہر عباس صاحب وہاں پہ گئے تھے تو دوستوں کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنا جو آئین بنا رہے ہیں اس میں این یو جے کو یوز کریں، اس کے اندر ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ہمارا جو آئین وہاں پہ بنا ہوا ہے وہ ہم نے پاکستان طرز میں بنایا ہوا ہے، لیکن اس دفعہ جب یہ وہاں پہ گئے تو انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ میرے ساتھ بیٹھ کے میں اس میں پوری معاملت کروں گا، اور این یو جے کا اور پی ایف یو جے کا جو، کیونکہ انہوں نے بھی بتایا تھا میں کہ پی ایف یو جے کا جو آئین ہے وہ ہم نے این یو جے سے ہی لیا تھا، تو اس میں ہم مل کے کام کریں۔ تو یہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ یہاں پہ جب ہم آتے ہیں تو ہمیں یہ ایکسپیرینس دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں آپ سب کو کامیاب بی ڈی ایم کرانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ یہ ان دوستوں سے ملتے ملتے پہلے تو ہمارے تعلقات بنے، آج میں محسوس کرتا ہوں کہ پی ایف یو جے ایک خاندان ہے اور ہم خاندان کا حصہ ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ جی۔ جاوید جوئی صاحب۔ تھینک یو اور ہر بار میڈیا میں آتی تھی اس میں بیٹھتے، لیکن اس کے بعد جب ہم اپنے اداروں کو جاتے ہیں تو وہاں جتنی گفتگو ہوئی تھی وہ ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم دوبارہ آتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ تنظیم کو اور اس میں چھوٹی سی بات کر رہے تھے، بات کر رہے تھے جی صاحب آپ بات کنٹینیو کریں، وہ تو چلتا رہے گا۔ یہ آگے والا دروازہ بند کریں۔
जी तो साहब आप कंटिन्यू करिए। ऑर्गेनाइजेशन मैटर में जो बात होती है, मैंने बात करा था सामने बात की ऑडिट कमेटी की, क्लियर कट भी पीएफजे के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पीएफजे का ऑडिट जो है वो चार्टर्ड फर्म करेगी और यूनियन का ऑडिट जो है वो हर दूसरे साल जाके, जिस साल बीजेपी खत्म हो रही होगी, पीएफजे खत्म हो रही होगी, इलेक्शन ड्यू होगा, उस टाइम वो जाके तमाम यूनियन का ऑडिट करेगी और उसके बाद उसमें जितनी फाइनेंशियल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं, उसको रिपोर्ट देगी। प्लीज बातें ना करें, जरा सुन लें, आप खामोशी से बैठ जाए प्लीज। उस रिपोर्ट की रोशनी में पीएफजे जनाब बनाएंगे उनको, उन यूजर्स को, वो जो लिकुनास हैं जो उसमें प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने में मदद करेगी। लेकिन टाइम से उसके कागजात कहा जाता है कि अभी कल भी बात होती फाइनेंस की, आगे पैसे दिया है, तो ये सारी जो चीज़ें चेक करनी होती है, मेंबरशिप चेक करनी होती है, वो ऑडिट कमेटी की चेक करती है। उस ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट पर कुछ अर्सा पहले की बात करूँ, 2007 का इलेक्शन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में एक घड़ा आ रही है, बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी, वो जब हाईलाइट हुई वोटर्स के सामने, तो वोटर्स ने उस को वोट नहीं दिया। उसके अलावा पीएफजे का जो अपना सेक्रेटरी है, पीएफजे की जो अपनी बात है, आप चूंकि काफी अर्सा रहे हैं पीएफजे के ग्रुप में, उस ग्रुप में सेक्रेटरी है जिनका अपना काम है, वो कॉर्पोरेट एप्लीकेशन नहीं हो रहा है, यानी कि कोई बंदा उससे इजाजत है कि जो पीएफजे में जाकर कुछ भी डाल दे। तो मेरे ख्याल में ऑर्गेनाइजेशन मैटर्स में ठीक है, फिर सब पॉइंट आ गया। अच्छा चलो कर लो, लेकिन वो अभी नहीं, वो बात आपके पॉइंट में समझ गया, पॉइंट आपका आ गया। अब ये है कि ये इलेक्शन में अनाउंस कर देना, तो अपने वो दो चीज़ें रहते हैं तो वो कर देते हैं, देख रहे हो कि कोई है। अच्छा अब ये है कि आप लोग ज़रा सुन लें, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स है, इसके हवाले से जो रिकमेंडेशन हाल में आए हैं और जो फैसले हुए हैं, वो जो नेक्स्ट एफएसी होगी उसके अंदर उसके ऊपर एक रिपोर्ट पेश की जाए। जी सर। हमने कब ये फैसला कर लिया कि हम हुकूमतों से पैसे लेंगे, और अगर ऐसा है ही, मेरा ख्याल है उसका दायरा सिर्फ पीएफयूजे तक होना चाहिए, और पीएफयूजे बाकी अगर यूजेस को सपोर्ट चाहिए हो तो पीएफयूजे कर सकती है, प्रिंसिपली तो हमें देना नहीं चाहिए पूरी तौर पे, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट से कॉन्फ्रंटेशन में जाते हैं तो ये बड़ा सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है कि मैं एक तरफ किसी कातिल को गिरफ्तार करने और कत्ल की जिम्मेदारी हुकूमत पे डाल रहा हूँ, और फिर मैं उसी हुकूमत से ग्रांट भी ले रहा हूँ। इस सिलसिले में कोई वाजे जो है वो हमें आना चाहिए, हमें सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना चाहिए। उसका एक तरीक़ाकार हमने एक ज़माने में केयूजे में किया था कि हम अपने इन हाउस जर्नल लेकर आए, इस तरह हमने अपनी वेबसाइट की, उसके थ्रू हम फंडिंग लें। दूसरी बात, जो पीयूजे के हमारे साथियों ने भी और जगह, हम जब यूनिट्स बनाएंगे ही नहीं तो हमें क्या पता चलेगा कि हम जाके दफातर दी जाते हैं, हम यूनिट्स बनाएंगे और लाजमी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये एक फैसला थोड़ी, एक तो ये कि इसके हवाले से, पैसे के हवाले से, दूसरे यूनिट के हवाले से बहुत वाज़े डायरेक्शन जानी चाहिए सारे यूनिट्स को, यूजेस को, कि अगर आपने यूनिट्स नहीं बनाए तो दैट यूजेस के आईनी रिक्वायरमेंट है यूनिट बनाने, और आपको इनपुट मिलता है दफातर से। तो ये दो चीज़ें, देखिए ये दो फैसले जो डायरेक्शन वाले हैं ये आइन के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन यूजेस पे ये बाइंडिंग होगी कि वो अपने यूनिट की, बस सर हम खत्म करें, तो प्लीज आप बैठे सर, अब सर आपको मौका देते सर, आप बैठ जाएं। अब ऑर्गेनाइजेशनल मैटर पे जितनी बातें हुई उसमें जो फैसले हुए और जो रिकमेंडेशन है उनकी एक रिपोर्ट जो है ना नेक्स्ट एफएसी में पेश की जाएगी। आप सर ये फैसले लिख लें ताकि ये जो मजहर अब्बास साहब ने जिक्र किया और जावेद चौधरी साहब ने कि फिर
बात लोगों को याद ही नहीं रहता कि क्या बात हुई थी और क्या चीज़ें थी, ताकि वो FSC में वो चीज़ें आगे चलते रहें। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन और इन सब चीज़ों पे ऑलरेडी बहुत सारी बातें होते चले आ रहे हैं और ये एजेंडा ऑलरेडी कवर्ड हो गया। और अनएम्प्लॉयमेंट, मीडिया रिफ्रेशमेंट, ये बातें भी सारी डिस्कशन में हुई है, मीडिया मालिकान और डिजिटल मीडिया और इन सब चीज़ों के ऊपर। अब जो नेक्स्ट प्रपोज्ड वैल्यू है, जो नेक्स्ट जो कि आईन में अब अमेंडमेंट भी अडॉप्ट हो चुकी है, अब रोटेशन पे चले गए, तो नेक्स्ट BDM जो है उसका डेट मार्च 2027, प्रपोज डेट जो है मार्च 2027 है। अब ये कहाँ पे होगा, क्योंकि अगर जो रोटेशन का जो फैसला हुआ है उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप जो कि आइन के हिसाब से नेक्स्ट BDM जो है वो क्वेटा में होगी। अगर इस पर किसी ने बात करनी तो BUJ ने अगर बात करनी है, BUJ बैठी है सर, वो वहाँ से बात करें। अब इसको कैसे की तो आइन या मैंडेट नहीं है। बीस नहीं 50 आना सारे जहाज पे मोटर भी अच्छा, ये बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस पे कोई बात करनी है? ये खामोशी इख्तियार करें प्लीज। कप्तान, आपके फोटो सेशन प्लीज, बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। यही मैं बोल रहा हूँ, क्या करेंगे तो फिल्म शायद नहीं बनने देगा। हेलो जी 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 प्लीज। मैं तो एक बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 10 साल बाद जो अमेंडमेंट हुई है एजुकेशन वाली, जिस पे आप सब हम सब जितने भी पंजाब से और दीगर विदेश के लोग हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपको क्लैपिंग भी करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस BDM का। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है BDM का, क्योंकि 10 साल से हम देख रहे थे कि तरमीम आती थी लेकिन डेफर हो जाती थी या इस पर इत्तेफाक राय नहीं होता था, लेकिन इस बार हो गया है जो कि बहुत अच्छी बात है, उत्साहित है। और हम चाहते हैं कि एक और तरमीम है जिसमें तमाम यूएस के जो डेलीगेट्स हैं वो भी बराबर हो जाए, सेनेट की तरह हो जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी हमारी कामयाबी होगी कि जो सबसे छोटी यूनियन है उसके जितने डेलीगेट्स हैं तो उसके बराबर हो जाए। जहाँ तक अखिली मीडियम की बात है उसमें यह है कि बलूचिस्तान के हालात बहुत खराब है। पिछली मीडियम भी अपनी कराई थी जो आज तक लोगों को याद है, तो इस हवाले से यह है कि फिर एक और रवायत थी उनके सिंध और बलूचिस्तान वाले रवायतों के अधीन है। अगर इस बार रवायत भी खत्म हो गई कि आपने रिहाइश आपकी अपनी है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम नहीं है, टिकट बहुत से इंतजाम जो थे वो देखने में नहीं आए, तो अगर इस तरह है कि रिहाइश भी अपनी हो, टिकट इंतजाम भी अपनी हो, तो फिर हम इस बारे में सोचेंगे कि हम BDM कराएं। लेकिन जो हालात हैं वो बिल्कुल इजाज़त नहीं देते कि, क्योंकि जिस तरह आप सबको पता है कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा टारगेट किलिंग है, इसके अलावा भी मसले मसाइल बहुत ज़्यादा है और BUJ को फंड्स का भी बड़ा मसला है। तो इस हवाले से हम चाहते हैं कि पहली दफ़ा अगर ये रोटेशन में हमें मिली है तो इसको कोई और वो ऑर्गेनाइज करें, हम उनका बड़े शुक्रगुजार हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि ओहदा आप ले और ऑर्गेनाइजेशन कोई और करे, ठीक है। अच्छा खलील साहब, हम ऐसा करते हैं, आपने जो पॉइंट आउट किया, आपके रिजर्वेशन सारी चीज़ें मिनट्स का हिस्सा बन गए। अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन 2 साल के बाद पता नहीं क्या बनता है, क्या होगा, ये तो कल का ही नहीं पता,
اینڈ پرنسپلی آپ لوگ آپ ہوسٹ کریں گے. اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کا سچویشن کوئی ایسا کوئی مسئلہ بن گیا اس کے بعد کوئی الٹرنیٹ پلان جا سکتا ہے اور وہ پھر ایف ایس سی ڈیسائیڈ کریں گے. ایف ایس سی از دا ریلیونٹ فورم, وہیں پہ آپ لوگ ٹیک اپ کریں اور وہ اسی ادھر سے پوچھائیں. ہاں آپ پھر وہیں پہ, لیکن ان پرنسپلی آپ لوگ ہوسٹ کریں گے, لیکن سبجیکٹ ٹو لائن آرڈر سچویشن ہوگی, اور اگر کوئی مسئلہ بنا تو آپ لوگ ایف ایس سی میں پھر کسی الٹرنیٹ جو اسٹیشن ہے اس پہ بات ہوگی. ٹھیک ہو گیا سر؟ ٹھیک نہیں, اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ایک بی ڈی ایم اور ایک ویسے ہم نے کرائی تھی, آپ لوگوں نے ہمیں پیسے نہیں دیے. اگر وہ پیسے ہمیں ملے سر وہ اس کا ٹائم گزر گیا. کیسے گزر گیا جب باقی لوگوں کو ملے ہم لوگ کو نہیں ملے؟ کیسے قرضہ تو کہاں سے قرضہ ختم ہوا؟ قرضہ ختم تو نہیں ہوا. یا آپ لوگوں نے پہلے ہمارے پیسے کھائے, دونوں کے پیسے دیں گے پھر ہم اس طرح نہیں کہ آئین میں ترمیم آ گئی بس گلستان کا نام آ گیا. اب آپ زیادتی نہ کریں. آپ دیکھو آپ اپنے آپ کو ایک منٹ سر آپ کو اس طرح کی ہارش کامنٹ نہ کریں. ایک اچھا کام ہوا ہے اور اس کا بسم اللہ بلوچستان سے ہو رہا ہے. آپ لوگ اس کو آنر سمجھیں, اور آپ کو یہ آپ کا ایک دیرینہ خواہش بھی تھی اور آپ لوگوں نے اس کے لیے بڑی اسٹرگل بھی کی, جو سارا کچھ ہو گیا اور چیز کنڈیشنل ہو گئی ہیں. تو پھر اس وقت کی ایف ایس سی میں یہ چیزیں ڈسکس ہوگی. اب اس میں مزید بحث نہیں کرتے. تھینک یو. جی وہ بول رہے ہیں سر, بندہ بات کر رہا ہے اس کو پہلے سننے. مبارک صاحب, جس طرح آپ نے بی ڈی ایم اسلام آباد میں کروایا کہ اس میں رہائش بھی اپنا ہو, ٹرانسپورٹ بھی اپنا, تو کوئٹہ میں ہم جب 2027 میں کریں گے تو اس میں ہم آپ سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ آپ کوئٹہ میں اپنا رہائش بھی رکھیں اور اپنا ٹرانسپورٹ بھی. سر جی میں نے کہا یہ آپ لوگ مائکرو ڈیٹیلز میں کیوں جا رہے ہیں؟ مائکرو ڈیٹیلز ایف ایس سی میں آپ لوگ ڈسکس کریں. اینڈ پرنسپلی بلوچستان یونین آف جرنلسٹ جو ہے روٹیشن کا ہوسٹ یونین ہوگا اور وہ انہوں نے یہ کرنا ہے. باقی مائکرو ڈیٹیل آپ لوگ نیکسٹ ایف ایس سی میں جب بھی قریب ایف ایس سی ہو تو اسی میں ڈسکس کرتے ہیں. تھینک یو سر. فیصلہ ہوا کہ بلوچستان یونین آف جرنلسٹ جو ہے وہ ہوسٹ کریں گے. اس میں ایک کنڈیشن انہوں نے ڈالی کہ ڈیپینڈنگ آن دا لائن آرڈر سچویشن, اگر اس وقت کی جو ایف ایس سی کے سامنے پیش کیا جائے گا رپورٹ کہ کیا کوئٹہ پریکٹیکلی فیزیبل ہے, وہاں پہ ہو سکتے نہیں ہو سکتے, الٹرنیٹ پلان ایف ایس سی میں پھر ڈیسائیڈ ہوگا. یہ لکھ دیا سر. ایک اور بھی امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ جو لاسٹ ٹائم کمیٹی بنی تھی سلیم شاہی صاحب کے سربراہی میں, اور میرے خیال میں 2018 کی بات ہو رہی ہے. اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ 5:15 پہ ریزلٹ اناؤنسمنٹ ہے, تو آپ لوگ اپنے اپنے اداروں میں میسیجز کریں. اگر کیمراز والوں نے کور کرنا ہے تو وہ ٹائم پہ پہنچ جائیں. بہت شکریہ. اب اس کے بعد جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جس میں سر آپ کو دیتے مقررہ دیتے سر تھینک یو دے دیتے سر, آپ کو موقع دیتے. آپ بھی پہلے مرتبہ بول رہے سر, آپ کو موقع دیتے نہیں سر, آپ پہلے مرتبہ نظر آئے نا سر. ہاں تو اپوائنٹمنٹ جو ہے آڈیٹر اور آڈٹ کمیٹی, یہ بہت سیریس ایشو ہے. ہم بار بار ایک بات کرتے ہیں, ہم جرنلسٹ دوسروں کی طرف انگلیاں کرتے ہیں لیکن اپنی طرف کبھی نہیں دیکھتے ہیں. میرے خیال میں ہمارے اندر بھی یونین کے لیول پہ ایک دن ہم ایسا رکھیں کہ ہم کہیں کہ آپ کے سارے گناہ معاف, آپ نے جو کچھ بھی بولنا ہے انٹرنلی بول لو, لوگوں کو آزادی دیں. تو سلیم شاہی صاحب نے اس پہ ڈیٹیل میں بات کر دی, اپنے گریوانس کا اظہار کیا, کیونکہ اس وقت 2018 کے بعد کوئی آڈٹ کمیٹی نہیں بنی ہے, یہ مینڈیٹری ہے. جاوید چودھری صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے. تو چونکہ ہم ایک ڈیموکریٹک پروسیس اور اس کتاب پہ عمل کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس سے یہ بھی جڑا ہوا ہے یہ آڈٹ کمیٹی.
تو اگر آڈٹ کمیٹی کی ہم اس پہ ابھی اگر اس میں نہیں بن سکتی تو اگر ایف ایس سی تو ایف ایس سی کی پہلی میٹنگ میں آج جو ایف ایس سی کی پہلی میٹنگ ہو اس میں پورا جو آڈٹ کمیٹی ہے اس کے فارمیشن کر لیں. اچھا اس کے بعد ریزولوشن جو ہے وہ پیش ہونے ہیں. تو جنہوں نے ریزولوشن موو کرنے ہیں کائنڈلی وہ اپنی ریزولوشن تیار کریں. اور اس سے پہلے کہ ریزولوشن ہم موو کریں تو ہم اپنے دوست کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ذرا بات کریں, ورنہ وہ بہت بڑا کنٹینٹ ہو جائے گا. میں ہمیشہ میری عادت ہے میں بیک بینچز پہ بیٹھتا ہوں. آپ نے کہا نظر نہیں آئے, میں نہ بھی پی ایف یو جے کے کسی عہدے پہ ہوں, میں ہمیشہ ہر اجلاس میں ہر تحریک میں ہر جگہ موجود ہوں. میرا عشق ہے پی ایف یو. اس لیے میں بہت دل سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں, میں پاکستان کے تیسرے بڑے شہر کی یو جے کا رکن ہوں جس کا نام فیصل آباد ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے اگر صدر اور سیکریٹری یہاں موجود ہیں تو وہ بھی آ جائیں تاکہ میری کوئی بات غلط نہ ہو. میں جو باتیں کرنی چاہتا ہوں وہ پی ایف یو جے کے لیے بھی اور اپنی ایف یو جے کے لیے بھی. اس تیسرے بڑے شہر کا یہ عالم ہے جہاں ہم نے 77 کی تحریک میں 14 آدمیوں نے جا کے کراچی میں گرفتاریاں دی, لاہور میں گرفتاریاں دی, لیکن آج اس ایف یو جے کی حالت بالکل صفر ہے. میں پچھلے 4 سال سے ان کے کسی عمل دخل میں اس لیے نہیں آتا کہ وہ مجھے بالکل ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ دشمن ہے, حالانکہ میں کوئی بات ان کے ذاتیات کے بارے میں نہیں کرتا. میں جو بات کرتا ہوں وہ ایف یو جے کی بہتری کے لیے اور پی ایف یو جے کی بہتری کے لیے کرتا ہوں. میں اس بار جب الیکشن ہوا تو میں 3 سال بعد ووٹ ڈالنے خود گیا. وہ بھی ہم نے الیکشن کروایا, میں نے ایک آدمی کھڑا کیا کہ ہماں بالکل صفر صورتحال تھی. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں نے ایک چھوٹی سی تحریک 18 فروری کو جو الیکشن وہ کروا رہے تھے اسے میں نے جا کے وہ تحریک الیکشن کمیٹی کے چیئرمین کو بھی دی. وہ یہاں موجود بھی تھے, اب شاید نہ ہوں. پورا لیٹر نہ پڑھے, اتنی لمبی نہیں ہے. نہیں سر آپ اس سے بات کر لیں. میں بات بھی اتنی کروں, بات صرف اتنی ہے. یہ نہیں جواب ہو جائے گا جب تک آپ کے بندے نہیں ہوتے. جواب اس میں جواب والی بات ہی کوئی نہیں. میرے خیال کافی میری بات گزارش یہ ہے, میں بہت دکھ سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں نے انہیں لکھا تھا کہ میں آپ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جب آپ کے اعلان کرتا پولیس کے مقام پر پہنچا, مجھے دیکھ کر بے حد دکھ ہوا اور تکلیف ہوئی کہ ہم اپنی تنظیم کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے. پولنگ کے لیے یہ جگہ تھی کسی طور پہ مناسب نہیں. یہ جگہ تھی ایک آٹو اسٹور. میری دیکھ سن لیں, میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ بی ڈی ایم بلکہ ہمارے نہیں پورے یو جیز کی یہ جو اب ہمارے عہدیداران الیکٹ ہوئے ہیں, صدر سیکرٹری صاحب اور کسی بھی 2 فرد جو ہیں وہ 2 سال کے اندر کم از کم 2-4 یو جیز میں ضرور جائیں تاکہ وہاں پہ جا کر لوگوں کی گریونسز دیکھیں اور ان کو سارٹ آؤٹ کریں. میں یہ چاہتا ہوں, دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ پی ایف یو جے بہت بڑی تنظیم ہے ہماری, جو پاکستان میں واحد تنظیم ہے کہ جو سامنے ہے, فرنٹ پہ ہے, عملی طور پر ہے, لیکن ہم اگر اسے اپنے یوجیز میں جا کے زیرو کر دیں تو بہت بڑی بات ہے. شکریہ سر, آپ کا پوائنٹ بات بڑے دکھ سے کہتے ہیں. بہت شکریہ سر, آ گیا سر پوائنٹ آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. پلیز بس اتنی سی بات تھی کہ بڑا ہے دکھ کا رشتہ. سر آ گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. بڑا ہے دکھ کا رشتہ یہ دل غریب سے, جو تیرے نام پہ آئے تو صوبے دار. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا یہ جتنی بھی ریکمنڈیشن اور فیصلے ہوئے ہیں وہ سارے ایف ایس سی کے اندر جائیں گے اور اس میں مزید ایف ایس سی جو ہے اس کو آگے ایگزیکیوشن کی طرف اور اس کے طرف لے کے جائیں گے. بات بالکل صحیح ہے کہ ایک اسٹرانگ سیکریٹریٹ پی ایف یو جے کی
ایک اسٹرانگ لیڈرشپ PFUJ کی وہ بہت ضروریت ہے اس وقت کی، اور اس سے بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. اور جو اب باڈی آ رہی ہیں، ہم سب یہ توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو آئندہ 2 سال ہے بہت ساری ایشوز جو ہے وہ بہت سارے مسائل جو ہے وہ اس کو کریں گے. اور جو یہ میڈیم ہوا ہے اور اسلام آباد ڈکلیریشن آئے گا، اس سے پورا ہمارا جو ایک اسٹرگل کا جو ڈائریکشن ہے وہ سب کو کلیئر ہو جائے گا. تو کتاب پہ عمل کرنا، سیکریٹریٹ کا اسٹیبلشمنٹ اور ورکرز کی فائنینشیل سیکیورٹی اور فزیکل سیکیورٹی، یہ دونوں جو ہے نا اس کے لیے جو ہے ہمارے جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے کام کریں گے. اور بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، PFUJ کو تمام UJs کے پاس بالکل وہ فنڈنگ کا ایشو بھی نہیں رہا. وہاں پہ سینئرز پہ مبنی کوئی کمیٹیاں بنانی چاہیے، وہاں ہر UJ میں بھیجیں اور وہاں پہ جا کے ڈسکشن کریں، انفارمیشن ایکسچینج کریں. آپ ڈاؤٹ کی شکل میں نہ جائیں، آپ ویسے بھی ڈیلیگیشن کو بھیج سکتے ہیں اور وہاں پہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپس میں بیٹھ کے ہو گئی. نہیں ابراز صاحب ڈسکشن ختم ہو گئی ہے، پلیز یار بیٹھ جائیں، ہو گئی ڈسکشن ختم ہو گئی. بعد میں آپ سے بات کرتے ہیں سر. جی بہت بہت شکریہ. یہ ریزولوشن میں نے کل رات ہی، کیونکہ ایک تو انفارچونیٹلی کسی UJ نے اپنی طرف سے کوئی ریزولوشن ہمیں حوالے نہیں کیے. جو اب کیا دے رہے ہیں یار، 3 دن پہلے بنی تھی کمیٹی بھائی، اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کمیٹی کی. جس وقت اناؤنسمنٹ ہوئی تھی یہی بات ہوئی تھی آپ کے علاقوں میں کتنے جرنلسٹ مارے گئے ہیں، کیا ایشوز ہیں. لیکن بہرحال میں نے بیسک ریزولوشن ہے گورنمنٹ میڈیا ریلیشن شپ ایٹ اٹس ورسٹ. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہیز ٹرمڈ دی مچ کنٹروورشل PACA law as the worst martial law on the media, for media in Pakistan, which has seriously threatened not only freedom of the press, freedom of expression, people's right to know, but also democracy. Without freedom of the press, there is no concept of democracy. Thus, if the present government believes in parliamentary form of government, it must withdraw anti-people's law like PACA. PFUJ, at the end of its 3 days biannual delegates meeting, which is the supreme body forum of the union, held in Islamabad from 21st to 23rd February, passed number of resolutions, including government press relationship, in the presence of PACA 2025, safety and protection of journalists, massive retrenchment of hundreds of media workers at the federal and other level, government moved to stop government advertisements of Daily Dawn because of its critical approach for the last 6 months. In a resolution on PACA, PFUJ demands immediate withdrawal of the controversial law, and which it believes was passed in haste by the present coalition government led by PMLN, and it's clearly a reflection of martial law. PFUJ resolved that it would take up all these issues in a meeting of the Joint Action Committee of the other media stakeholders to draw a line of action intends to involve other sections of the society, including bar association. It is a matter of concern that the controversial PACA law has been adopted by the successive government since 2016. That includes PMLN-2 governments beside PTI. جو دوست فیس بک پہ اپنے اپنے پیجز چلا رہے ہیں وہ سارے مہربانی کر کے آگے آ جائیں. سکھر والے بھی، باقی دوست بھی، اس سارے ایونٹ کو اپنے جو ریزولوشن پڑھا جا رہا ہے اس کو ہم لائیو دکھائیں گے فیس بک پہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیل سکے. شکریہ. جلدی آئیں، جلدی.